بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اتوار کے روز ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے، جس کے بعد اتوار کو ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس کے بعد مخالفین کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، مخالفین کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ نیندیں تو خیر ابھی بھی اڑی ہوئی ہیں، لیکن اس دھماکے کے بعد کیا ہوگا یہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، ایک خوشخبری ہے۔ عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ کس کیس میں اور کون سی عدالت میں منظور ہوئی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ ایک اہم پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں NA 128 سے، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ پٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس تناظر میں کہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، چونکہ تمام آزاد حیثیت میں انڈیپینڈنٹلی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ دیگر جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ تمام کینڈیڈیٹس از خود بھی ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ پٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے جو ہے اس پر کام ہوگا، کس طرح سے یہ آگے چلے گی، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی، جو تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اپنی کیمپین کر رہی ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ IPP ہو، وہ جو بھی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں، عوام کو سبز باغ بھی دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر کیمپینز جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی، لیکن BBC میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے، اور اس آرٹیکل نے ان تمام کیمپینز کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ان تمام سیاسی جماعتوں کی اس انتخابی کیمپین کو، الیکشن کیمپین کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس آرٹیکل میں کیا بات کی گئی ہے، یہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، اور مجھے اپنی رائے کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور مجھے خود کو اس سے مزید بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا جی، گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو خبر دے دوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ وہاں پر شاہ محمود قریشی اور عمران خان پیش ہوئے۔ ویسے تو جج پیش ہوتے ہیں وہاں پر جا کر، عدالت پیش ہوتی ہے وہاں پر جا کر، کیونکہ اڈیالہ جیل میں ہی وہ سماعت ہو رہی ہے، تو وہی جاتے ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پاس۔ تو بہرحال یہ سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اب تک 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ اس فاسٹ ٹریک پر اس کیس کو چلایا جا رہا ہے۔ کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کارروائی کو مکمل کر کے 8 فروری سے پہلے، الیکشن سے پہلے کوئی فیصلہ کر لیا جائے، عمران خان کے اگینسٹ سزا جو ہے وہ سنا دی جائے، تاکہ جو تھوڑے بہت آپشنز ہیں یا تھوڑے بہت چانسز ہیں عمران خان کے پاس کہ جی جنرل الیکشن میں تو وہ کنٹیسٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن ضمنی انتخابات میں، بائی الیکشنز میں بھی کہیں وہ آ نہ جائیں، تو ان چانسز کو بھی بالکل ختم کیا جائے۔ اس لیے 8 فروری سے پہلے سزا سنانے کی کوشش ہے، اور اس فاسٹ ٹریک پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ادروائز ہوتا یوں ہے کہ ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا، 2 کے کر لیے ایک دن میں، لیکن یہاں پر 5 6 گواہان کے ایک دن میں بیانات قلم بند ہو رہے ہیں۔ اس فاسٹ ٹریک پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں، اور ان میں کئی اہم لوگ بھی شامل ہیں جن پر اب جرا بھی ہونی ہے۔ اچھا، امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ بتایا کہ جی جو سائفر آیا تھا اس میں سازش یا تھریٹ کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں تھا، اور اس جو ہے وہ سائفر سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ سیٹ بیک ہونے کا خطرہ تھا۔ خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ اس میں نہیں دیا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ جی بعد میں جو ایک میٹنگ بلائی گئی تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، اس میں ڈی مارچ کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس میں میں بھی موجود تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خطرہ
تھریٹ یا سازش کی کوئی بات نہیں تھی تو پھر قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی, جس میں تمام سیاسی قیادت بھی موجود تھی, پھر اس میں ڈی مارچ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیوں کیا گیا, کیوں امریکہ کو پھر ڈی مارچ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر جب ISPR کی پریس کانفرنس آتی ہے تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سازش نہیں مداخلت ہے, یہ بات کی گئی تھی. اور اس وقت بھی یہ بہت زیادہ چیز وائرل ہوئی تھی کہ سازش نہیں مداخلت. تو سازش میں اور مداخلت میں فرق کیا ہے؟ بات تو سیم ہے, مطلب سازش کی جا رہی ہے, مداخلت کسی کے معاملے میں مداخلت کرنا. عمران خان یہاں پر کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے, موجودہ حکومت کو ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے, تو کہ یہ سازش نہیں تھی. یہ عمران خان نے وہاں عدالت میں بات کی ہے. تو بہرحال جی اسد مجید کا یہ بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر عمران خان جو ہے وہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کی ہے. یہ غیر رسمی بات تھی جو کہ اڈیالہ جیل میں ہوتی ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں عمران خان. گزشتہ روز بھی یہ ہوا تھا کہ وہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی عمران خان کی, انہوں نے بات کرنے سے منع کیا تھا, لیکن وہاں پر جو ہے عمران خان نے کافی سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے تھے. تو اب دوبارہ سے جو ہے وہ عمران خان نے اس حوالے سے بات کی ہے, اور سائفر کے حوالے سے خصوصاً جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی کو امریکی سائفر کا بائی چانس پتہ چل گیا تھا, ورنہ سائفر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے لیے آیا تھا, جسے دبانے کے لیے پوری کوشش کی گئی کیونکہ اس سے ڈونلڈ لو ایکسپوز ہو گیا تھا. اگر وہ انہونی نہیں تھا تو پھر ڈی مارچ کیوں کیا گیا؟ وہی بات جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے شیئر کی ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کسی تھریٹ کے حوالے سے بات نہیں تھی یا کوئی سازش نہیں تھی, تو پھر ڈی مارچ کیوں کیا گیا تھا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے 3.5 سال کے دوران اس کے علاوہ اور کوئی ڈی مارچ نہیں کیا گیا تھا, یہ واحد تھا جو کہ ڈی مارچ کیا گیا تھا, اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا سائفر کبھی نہیں آیا تھا جس میں پاکستانی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے, منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے بات کی گئی ہو, اور جب یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سازش ہے, اس کا مطلب ہے یہ مداخلت ہے. آپ سازش سمجھ لیں یا مداخلت سمجھ لیں, یہ کی گئی ہے. اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آنا تو ڈیفینیٹلی یہ تمام تانے بانے جو ہے وہ وہاں جا کر ملتے ہیں. تو بہرحال جی یہ سائفر کے حوالے سے خبر تھی. اب آ جاتے ہیں کہ اتوار کو کیا ہونے والا ہے. اتوار کو ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. عمران خان نے یہ جو میڈیا سے غیر رسمی بات اڈیالہ جیل میں وہ کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ, اسی میں انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ انہوں نے اتوار کی کال دی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نعرہ ہے اس الیکشن میں وہ یہ ہوگا, غلامی نامنظور, یہ نعرہ ہوگا, اور اس نعرے کے تحت الیکشن میں جاری ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جی اتوار کے لیے میں نے کال دے دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو کہہ دیا ہے, تمام ٹکٹ ہولڈرز کو کہہ دیا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر جو ہے اپنی پریزنس شو کروائیں. اتوار کے روز تمام ٹکٹ ہولڈرز باہر آئیں اور اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کروائیں. عمران خان کہتے ہیں یہ میں نے کہہ دیا ہے, اور جو نہیں آئے گا, جو ٹکٹ ہولڈر اتوار کو باہر نہیں نکلے گا, عوام میں نہیں آئے گا, تو اس کی ٹکٹ جو ہے وہ تبدیل کرنے کا بھی میں نے کہہ دیا ہے, یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتوار کو اب ایک فیسٹیوٹی ہوگی, ایک جو ہے وہ جشن کا سما ہوگا جب تمام ٹکٹ ہولڈرز پاکستان تحریک انصاف کے باہر نکلیں گے. تو ڈیفینیٹلی پھر عوام میں وہ جائیں گے, عوام بھی جو ہے وہ خاصے پرجوش ہوں گے, متحرک ہوں گے. تو اتوار کا روز بہت اہم ہے, اور اس کے بعد اب دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو مخالفین ہیں عمران خان کے, ان کی نیندیں اڑنے والی ہیں, ان کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں. وہ تو ویسے بھی آلریڈی ہوئی ہوئی ہیں. جس طرح سے عمران خان کی پاپولیرٹی ہے جو کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی, اس سے ہی مخالفین خاصے پریشان ہیں. لیکن اتوار کے روز اب ایک بڑا کام جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر عمران خان کی جانب سے ایک اور بات کی گئی, اور وہ تھی 9 مئی واقعات کے حوالے سے. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی واقعات کے حوالے سے جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائی جائیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب تک جو ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں وہ موبائل فون سے شاید بنی ہوئی ہیں, وہ ڈیفرنٹ کیمراز سے شوٹ ہوئی ہوئی ہیں, لیکن CCTV فوٹیجز ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سامنے نہیں. اگر آئیں بھی ہیں تو وہ اس وقت کی ہیں کہ جس وقت توڑ پھوڑ چل رہی ہے, جس وقت جو ہے وہ مار دھاڑ ہو رہی ہے, ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کی کیا صورتحال تھی؟ ڈیفینیٹلی اب کور کمانڈر ہاؤس ہو لاہور کا, یا دیگر تنصیبات ہوں, GHQ ہو, یا جو ہے وہ دیگر اہم
جو ملٹری تنصیبات ہیں وہ ہوں، وہاں پر سیکیورٹی کی غرض سے یہ تمام تر سی سی ٹی وی کیمراز تو موجود ہیں، اور ایون کہ جو باہر کے ایریاز ہیں، ان تنصیبات کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں وہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، تو ان کی فوٹیجز موجود ہوں گی. ان کی فوٹیجز اگر موجود ہیں تو وہ بھی سامنے لائی جائیں، وہ بھی منظر عام پر لائی جائیں، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر کیا سازش تھی اس کے پیچھے، کون لوگ تھے اس کے پیچھے. تو یہ ایک بہت اہم مطالبہ عمران خان کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور باقاعدہ طور پر اس پر انکوائری ہونی چاہیے. عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ ملوث ہیں انہیں آپ معاف کر دیں یا انہیں چھوڑ دیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا دیں، لیکن پہلے ان کی شناخت کریں، ان کا تعین کریں کہ وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام تر فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں، تاکہ معلوم ہو سکے اس ہنگامہ آرائی سے پہلے کیا ہوا تھا، کون لوگ تھے جو کہ وہاں پر آئے تھے، کس طرح سے یہ سارا سما بنا، کس طرح سے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی. یہ ایک بہت اہم بات عمران خان کی جانب سے کی گئی ہے. اچھا جی، سلمان اکرم راجہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم پٹیشن فائل کی ہے. یہ پٹیشن ہے آزاد امیدوار جو کہ ڈکلیئر کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو، اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا جائے. اب بات کیا ہے، بہت سی چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں، ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر کینڈیڈیٹس آزاد حیثیت میں انڈیپینڈنٹلی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو الیکشن جیتنے کے بعد آدھے فلاں پارٹی میں چلے جائیں گے، آدھے فلاں میں چلے جائیں گے، آدھے فلاں میں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ تاثر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی جانب سے آلریڈی ختم کیا جا چکا ہے، اس کو رد کیا جا چکا ہے. کس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک پر حلف لیے جا رہے ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے پارٹی چھوڑنی ہوتی تو جس طرح اب تک پارٹی کو کرش کیا گیا ہے، جس طرح سے پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ لوگ پہلے ہی اپنے راستے جدا کر چکے ہوتے. لیکن ابھی تک اگر وہ پارٹی کے ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ بھی رہیں گے. ایک چیز. نمبر 2، اس کے بعد پھر اب قرآن پاک پر حلف لیے جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے خود سے جو ہے وہ قرآن پاک پر حلف دیا، پھر شوکت بصرہ نے جو ہے وہ قرآن پاک پر حلف دیا. اسی طرح سے دیگر کینڈیڈیٹس ہیں وہ قرآن پاک پر حلف دے رہے ہیں کہ میں الیکشن جیت کر اپنی پارٹی کے ساتھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار رہوں گا یا رہوں گی، اور میں اپنی پارٹی چینج نہیں کروں گا یا کروں گی. یہ حلف دیے جا رہے ہیں. تو اس تاثر کو تو پہلے ہی تحریک انصاف کے لوگوں نے رد کر دیا، لیکن بہرحال اس تاثر کو جو ہے وہ آن اے وائڈ فریم اس ختم کرنے کے لیے آن اے وائڈ کینوس سلمان اکرم راجہ نے یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈکلیئر کیے گئے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ میں جب یہ کیس تھا تو اس وقت بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے کیس تھا. وہاں پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہم الیکشن لڑنے سے تو نہیں روک رہے، یہ الیکشن لڑیں، یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں، صرف بلے کا نشان پارٹی سے واپس لیا جا رہا ہے. تو بلے کا نشان نہیں ہے لیکن پارٹی اٹ سیلف موجود ہے، اور یہی بات سلمان اکرم راجہ نے کی ہے کہ پارٹی موجود ہے، ہماری ٹکٹس پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو اپنے نامینیشن پیپرز ہم نے فائل کیے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے اپنی وابستگی ظاہر کی ہوئی ہے. تو ہم پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ہاں ہمارا انتخابی نشان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دوسرے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، مختلف انتخابی نشانات پر. تو اب اگر یہ چیز ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے، مجھے ویسے لگتا تو نہیں ہے کہ اتنی جلدی جو ہے یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے عدالت کی جانب سے کہا جائے کہ جی الیکشن کمیشن متعلقہ فورم ہے، آپ پہلے وہاں سے رجوع کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم یہ معاملہ دیکھیں گے. تو اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ تحریک انصاف میں ہی رہیں گے، وہ پھر اپنی پارٹی چینج نہیں کر پائیں گے. اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ جو اسپیشل سیٹس ہیں، جو مخصوص نشستیں ہیں، وہ چونکہ پارٹیز کی ہوتی ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب نہیں ہیں. اگر پارٹی دوبارہ مان لیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لاہور ہائی کورٹ میں اس پٹیشن کے نتیجے میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، تو ان مخصوص نشستوں کا کوٹا بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ تحریک انصاف کو ہونے والا ہے.
اچھا جی، عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. یہ اب ضمانت یہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے، ایک ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی. اور وہ یہ ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. عدم پیروی پر یہ ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئی تھیں لاہور ہائی کورٹ سے، لیکن دوبارہ سے رجوع کیا گیا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے اس موقع پر کہا کہ عمران خان توشہ خانہ میں گرفتاری سے قبل عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. عمران خان کی کچھ ضمانتوں پر دلائل مکمل بھی ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ضمانتوں کی عدم پیروی کی بنیاد پر انہیں خارج کیا گیا تھا. ضمانتوں پر میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا. یہ تمام تر جو ہے وہ دلائل دیے گئے سلمان صفدر کی جانب سے. اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج، اور انہوں نے ضمانت منظور کر لی ہے. یہ 7 مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے جس میں عمران خان کی ضمانت منظور کی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے. اگر تو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اس میں ضمانت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے، عمران خان کے وکلا نے، تو وہاں سے اگر ریلیف مل جاتا ہے، یہاں سے تو آلریڈی ریلیف مل گیا، تو اس کے بعد ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ عمران خان ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ جائیں گے اور ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے لاہور ہائی کورٹ سے جو کہ عمران خان کو مل گیا ہے. اب اگر سائفر کا معاملہ بیچ میں نہ آیا تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ الیکشنز تک عمران خان جو ہے وہ خاصی حد تک جو ہے انہیں ریلیف مل جائے گا اور وہ بائی الیکشنز میں جا سکتے ہیں. اچھا جی، آخر پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ کیمپینز اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، اور اس میں بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مفت بجلی دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم مفت گھر بنا کے دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم عوام کو جو ہے وہ سستا پیٹرول دیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جہانگیر ترین کا آپ خطاب سن لیں، علیم خان کا سن لیں، پھر جو ہے وہ مریم نواز اپنے خطابات میں بڑے سبز باغ دکھا رہی ہیں لوگوں کو کہ جی ہم 200 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے عوام کو. بلاول بھٹو اپنے ہر خطاب میں کہتے ہیں کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے عوام کو. بی بی سی نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے اپنی ویب سائٹ پر، اور اس آرٹیکل میں مختلف جو ماہرین ہیں ان سے گفتگو کی گئی ہے. اس آرٹیکل کے بعد ان کی یہ تمام کیمپینز، یہ تمام وعدے ختم ہو کر رہ گئے ہیں. کیمپین اڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے ان کے یہ تمام تر وعدے. بتا دیا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی عام آدمی کو تو پہلے ہی یقین نہیں تھا ان کے وعدوں پر، جس طرح سے انتخابی وعدے کیے جاتے ہیں. اب انرجی سیکٹر کے ماہرین نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام کو آپ 200-300 بجلی جو ہے یونٹ بجلی جو ہے وہ فری دے سکے. اتنی سخت نہیں ہے پاکستان کے قومی خزانے میں. پاکستان میں اس وقت انرجی سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے جسے گردشی قرضہ کہا جاتا ہے وہ 2700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. 2700 ارب تک، اور اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مفت بجلی ذرا سی بھی جو ہے وہ فراہم کر سکے. کراس سبسڈی کے تحت انہوں نے کہا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کراس سبسڈی کے تحت ایک راستہ ہے کہ وہ دے سکیں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جو کمرشل صارفین ہیں ان پر بوجھ بڑھا دیا جائے گا، جو دیگر صارفین ہیں جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان پر بوجھ بڑھا دیا جائے گا، اور 300 یونٹ تک یا 200 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کی جائے گی. لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انڈسٹری آلریڈی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. پاکستان کی انڈسٹری میں جو ہے وہ دن بدن تنزلی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ پہلے ہی شور مچا رہے ہیں. انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر جا رہی ہے، وہ شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان میں انرجی بہت مہنگی ہے، انرجی کرائسس بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ باہر جا رہے ہیں. اگر مزید بوجھ ڈالا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان سے انڈسٹری بالکل ختم کر رہے ہیں، تو یہ ناممکن ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت اپنے وسائل سے کیا ایسا کر سکتی ہے؟ تو ماہرین کی جانب سے اس کا یہ جواب آیا کہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اتنے وسائل نہیں ہیں پاکستان کے پاس. پاکستان کے جو ریسورسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں. 9,500 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے موجودہ سال میں، رواں سال میں 9,500 ارب کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس میں سے 8,500 ارب جو ہے وہ صرف اور صرف اندرونی اور بیرونی ادائیگیوں پر جو سود ہے، جو انٹرسٹ ہے، اس کی مد میں دینا ہے. پیچھے کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ صرف 1,000 ارب روپے. اور اگر آپ نے مفت بجلی فراہم کرنی ہے تو اس کے لیے منیمم 2,000 ارب روپے چاہیے. کہاں سے آئیں گے وہ 2,000 ارب روپے؟ تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے جو یہ وعدے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد احسن اقبال جو کہ مسلم لیگ نون کے
بڑے مایہ ناز وہ لیڈر ہیں، ارسطو بھی انہیں کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا، تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان سے جب بات کی گئی تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ سبسڈی دے سکے، تاہم صوبوں کی سطح پر شاید کوئی حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ بجلی سستی پیدا کی جائے تاکہ غریب طبقات کو سستی بجلی مہیا کی جا سکے۔ مشروط کر دیا انہوں نے کہ ہم سستی بجلی اگر پیدا کریں گے تو عوام کو سستی بجلی دیں گے۔ تو یہ جو وعدے کر رہے ہیں نا، یہ تمام تر وعدے پریکٹیکلی امپاسبل ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسپیشلی بجلی کے حوالے سے، اٹ از امپاسبل۔ یہ ماہرین کہہ رہے ہیں اتنی سکت نہیں ہے پاکستان میں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بیس لیس چیزیں ہیں، یہ جھوٹ چیزیں ہیں اور عوام کو صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔